اگر ویڈیو پر کلک کر آ گئے ہو تو قسم کھاتا ہوں رب کعبہ کی، یہ عمل اگر آپ نے صرف بتائی ہوئی ترتیب سے آج، جو کہ آخری موقع ہے، یعنی کہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، یہ غوث پاک کا بتایا ہوا وہ عمل دے کر جاؤں گا۔ یہ 10 کروڑ سے بھی اوپر کا لاڈلا وظیفہ ہے، یعنی کہ اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم نے چاہا تو گھر میں جہاں نظر ڈالو گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا عمل دے کر جاؤں گا، نہ کبھی زندگی میں سنا ہوگا نہ کبھی کیا ہوگا، اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں، لیکن پڑھ کے معجزات دیکھ لینا۔ اس عمل کو پڑھنے والا رب کو راضی کر جاتا ہے، اس عمل کو پڑھنے والا ساتھیوں بھائیو بہنوں رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور پھر مجال ہے دنیا کی کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف بیماری، کوئی قرضدار تمہارے گھر پر دستک دے کر چلا جائے، مجال ہے غربت اور غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے۔ اس عمل کو اگر آج آپ نے نہ پڑھا، غوث پاک فرماتے ہیں جس گھر میں شعبان کے دوسرے جمعے یعنی شب برات کی عظیم رات آنے سے پہلے جو دوسرا جمعہ آتا ہے، اس جمعے اگر جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے، اس گھر کا بچہ اللہ پاک کے حکم سے دولت مند بن جاتا ہے۔ اور اس عمل کو اگر کوئی بندہ جاننے کے باوجود بھی نہ پڑھے تو پھر پورے سال کا پچھتاوا اس کے مقدر میں لکھ جاتا ہے۔ آج آپ کو یا اللہ یا مصطفیٰ کا ایسا عمل دے کر جاؤں گا جو نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جو مانگنے والے میرے بہن بھائی ہیں، جن پر لاکھوں کا قرضہ ہے، قرضداروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون کبھی میسیجز کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، تو اس صحیح ویڈیو پر تم آ گئے ہو۔ یہ ویڈیو تمہارے چند ایم بی لگ جائیں گے، یا وائی فائی پر ہو تو پھر تو فری ہے، پھر تو دل کھول کر یہ ویڈیو دیکھو، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنا، اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو ضرور بتانا کہ آج اس برکت والے رحمت والے جمعے کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں بھر کر دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، یہ عمل کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جب دنیا کی ہر امید ٹوٹ جاتی ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب کوئی سننے والا نہیں ہوتا، تب ایک ہی صدا باقی رہ جاتی ہے، اور وہ صدا کیا ہے؟ یا اللہ یا مصطفیٰ۔ یہ وہ نام ہے جنہیں پکارنے سے دلوں کی بے قراری ختم ہو جاتی ہے، یہ وہ نام ہے جنہیں پڑھنے سے رزق اور دولت کی بارش شروع ہو جاتی ہے، یہ وہ نام ہے جنہیں پڑھنے سے دل کی ویرانیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ وہ نام ہے جن کی برکت سے ٹوٹے نصیب جڑ جاتے ہیں اور بگڑے مقدر سور جاتے ہیں۔ یا اللہ یا مصطفیٰ وہ صدا ہے جو عرش تک جاتی ہے، وہ دعا ہے جو رد نہیں ہوتی، وہ محبت ہے جو کبھی رائے گا نہیں جاتی، جو انہیں پکارتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا، جو ان کے در پر آتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ یا اللہ یا مصطفیٰ میرے دل کی تاریکی کو روشن میں بدل دے، یا اللہ یا مصطفیٰ میرے نصیب کو سنوار دے، یا اللہ یا مصطفیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما دے، یا اللہ یا مصطفیٰ میرا نام بخشش والوں میں لکھ دے، یا اللہ یا مصطفیٰ میرے دل کو تیرا عشق عطا ہو جائے۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، آج اس برکت والے جمعے کو جو بندہ بھی یا اللہ یا مصطفیٰ کا یہ عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اس کو محبت سے پڑھتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں سکون، دل میں روشنی اور آخرت میں کامیابی لکھی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو اس نام کو محبت سے پکارتے ہیں اور قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ کے حقدار بن جاتے ہیں۔ یا اللہ یا مصطفیٰ ہمیں اپنا بنا لیں، ہمیں اپنا بنا لیں، ہمیں اپنا بنا لیں۔ آج کا یہ عمل دکھی دلوں کا سہارا ہے، غربت اور غریبی کا آخری حل ہے۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی ایسا عمل بتایا ہے کہ جسے پڑھتے ہی ہماری غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو گیا، کہ جسے پڑھتے ہی ہماری ہر حاجت ہر مراد پوری ہو گئی۔ بظاہر تو یہ چھوٹا سا عمل ہے یا اللہ یا مصطفیٰ، لیکن کمالات میں، لیکن فائدے میں دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے، دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ میرے دوستوں بھائیو بہنوں، آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، شعبان کے دوسرے جمعے کے دن بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنے کی دیر ہے، آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے وہ رب سے پھر جو مانگتا ہے، میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج میری بہنیں، آج میرے بھائی بیٹیاں، آج میرے وہ بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں،
آج ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا، جو بندہ پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم اس مقصد میں کامیابی کو 100% یقینی بنا دیں گے۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے۔ جو لوگ خالی جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، جو لوگ تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج شعبان المعظم کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا، جو لوگ صبح سے شام تک محنت مشقت کرتے ہیں، کامیابی پھر بھی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں کہ گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے مسائل پہلے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کا ہر کام ہوتے ہوئے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، تو آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یا اللہ یا مصطفیٰ کا یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پر بتائے ہوئے عمل کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ رب کریم کے معجزات کو، رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، رب کو منانا بہت آسان ہے، ہم رب کریم سے مانگتے ہی ساتھی بھائی بہنوں کب ہیں؟ جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی، پھر ہم رب سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں، رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی مشکل وقت میں مانگا، رب کریم سے مانگا اور ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، آج ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر ترس آ جائے۔ اللہ والو، خدارا اپنے قبلے درست کیجیے گا۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے صرف رب کریم سے مانگے۔ آج رب سے مانگیے گا، آج رب سے مانگنے کا وقت آ چکا ہے۔ رب کو راضی کرنے کا رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج شعبان المعظم کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر 3 بار پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھیں گے، رب کے معجزات کو دیکھیں گے۔ آپ کو اپنے اوپر ہی افسوس ہوگا کہ کاش میں نے پہلے ہی رب سے مانگ لیا ہوتا اس وظیفے کو پڑھ کے، تو آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہ پڑتے۔ دوستو، ماہ شعبان کا دوسرا جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کیجیے گا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل توجہ کے ساتھ پڑھ لینا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں پورے سال کے نصیب کو، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کس کو کتنی دولت ملنی ہے، کون کب مرے گا، کون کب جیے گا، کس کو کامیابی، ترقی، عروج ملے گی۔ دوستو، ہر شے کے بارے میں آپ نے شعبان کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت وہ بندہ جو شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ رب سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، من پسند تقدیر لکھوانی ہے، من پسند فیصلے کروانے ہیں، تو آج کے اس دوسرے جمعے کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، کاروبار سفر پر پڑھ لو، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، شعبان کے دوسرے جمعے کے دن آپ نے یہ وظیفہ ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے اور برکت ہے کہ جب کوئی آج کے دن تنگ دست ہے، کوئی بھکاری ہے، آج کوئی فقیر ہے، آج وہ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اتنے برے حالات کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب موت کے علاوہ مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں۔ اللہ والو، مایوسیوں سے، ڈپریشن سے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے ایک بار شعبان کے دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی منت سماجت کرنے کی، سفارش کروانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی مہینے میں ساتھیو، بھائی بہنوں، آپ نے ایسا عمل شاید نہ کیا ہو،
آج کسی مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھتا ہے، اور جب رب آپ کے مقدر میں کامیابی کو، رزق کو، دولت کو لکھ دے گا، پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اب آپ نے رب کریم کے سامنے یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا کروا کر بیٹھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ بھی بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لو۔ روزگار اتنا ملے گا کہ انشاءاللہ دولت پیسہ بانٹ بانٹ کر تھک جاؤ گے، لیکن یقین مانیے گا پیسوں میں تنگی نہ ہوگی۔ ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، اب عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، تمام دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر آج اس عمل کو، اس بابرکت جمعے کو اپنے گھر میں ہیں تو گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، آفس میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر۔ ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ دوستو، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود شریف آپ نے 1 بار یا 3 بار پڑھ لیں۔ اب ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دوستو، اب آپ نے جمعے کا دن قبولیت کا، مغفرت کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، یہ عظیم دن ہے۔ ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، یہ موقع آپ کو پھر نہ ملے گا رب سے خزانوں میں۔ ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، اگر چاہتے ہو کہ خزانے آپ پر برسیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو خدا را آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، جسے پڑھتے ہی رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، میرا یقین ہے رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے۔ تو آپ نے آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور دنیا جہاں سے 1 منٹ کے لیے بالکل الگ ہو جائیے گا، اور یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ لوگ گنبد خضرا کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ در نبی پر پہنچ جائیے گا چند سیکنڈ میں۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، تصور میں آپ نے در نبی پر پہنچ جانا ہے، اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کو رکھتے ہوئے زبان پر آپ نے ایک ہی نام، یا اللہ یا مصطفیٰ، یا اللہ یا مصطفیٰ، یا اللہ یا مصطفیٰ، یا اللہ یا مصطفیٰ اپنے انداز میں پڑھیے گا۔ جو بھی آپ کا انداز ہو، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کے لیے یا اللہ یا مصطفیٰ کا یہ پہلے نمبر والا وظیفہ، یا اللہ یا مصطفیٰ، یا اللہ یا مصطفیٰ۔ دوستوں، ایک عشق، ایک راستہ، ایک نجات ہے۔ یہ کلمات کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے، یہ محبت کی وہ صدا ہے جسے صحابہ نے دل کی گہرائیوں سے لگایا ہے، جسے اولیاء نے اپنی روح میں بسایا ہے، اور جسے ہم جیسے گناہ گار بھی آج تک سہارا بنائے ہوئے ہیں۔ جب زندگی کی راہ اندھیری ہو، جب دل غم سے بوجھل ہو، جب کوئی دروازہ کھل نہ رہا ہو، تو بس آنکھیں بند کر کے محبت سے کہو یا اللہ یا مصطفیٰ، اور پھر دیکھو کہ کس طرح تمہاری دنیا بدل جاتی ہے، تمہاری راتیں سکون میں آ جاتی ہیں، اور تمہاری دعائیں عرش پر پہنچ کر قبولیت کا لباس پہن لیتی ہیں۔ یا اللہ یا مصطفیٰ، ہمیں اپنا بنا لو، ہمیں اپنا بنا لو، ہمیں اپنا بنا لو۔ تو آج کے اس مجرب ترین عمل میں آپ نے غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کو پڑھنے والا عمل کمپلیٹ بعد میں ہوگا۔ تسبیح کے آخری دانے پر عمل ختم ہونے سے پہلے ہی دنیا جہاں کی حاجت مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ دولت مانگے گا، شہرت مانگے گا، عزت مانگے گا، ظالم کے ظلم سے نجات مانگے گا، دشمنوں کو چاہے گا کہ دوست بن جائیں۔ اس عمل کو پڑھنے والا اگر رب کریم سے فرماتے ہیں کچھ نہ بھی مانگے، تو رب کریم اس کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو بھر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی ایسا عمل بتایا ہے کہ جسے پڑھتے ہی ہماری حاجتیں مرادیں پوری ہو گئیں۔
تو دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، اس مجرب ترین عمل میں، اس غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے پاورفل عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ اب آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ دیکھیں، یا اللہ یا مصطفیٰ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا مصطفیٰ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے یہ وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ غوث پاک کی بتائی ہوئی تعداد میں یہ وظیفہ پورے 41 مرتبہ، یعنی کہ 40 اور ایک بار 41 ٹائم آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم ہو نہ زیادہ ہو۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی وظائف کی تعداد کم زیادہ پڑ جائے تو اس عمل کو آپ اس جمعے کے دن جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، کوشش کرنا تعداد میں کمی بیشی نہ ہو۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ یا مصطفیٰ کا جیسے ہی دوستو بھائیو بہنوں آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ پورے آپ نے 41 بار پڑھ لیا تو فوراً اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ اس عمل میں جتنے بھی وظائف ہیں تمام کے تمام 2 بار پڑھنے ہیں، یعنی کہ اس پورے عمل میں پہلا وظیفہ بھی آپ نے 2 بار پڑھا، اب دوسرا وظیفہ بھی آپ نے 2 بار پڑھنا ہے۔ اب دوسرے وظیفے کے اندر آپ نے دوستو بھائیو بہنوں آپ نے جو معجزاتی وظیفہ شامل کرنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ یا ربنا کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو پکارتے ہیں ساتھیو بھائیو بہنوں، اس کو پکارتے ہی کہ پکار کیا ہے؟ اے میرے رب، اے میرے رب کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو اپنے رب کو اتنی محبت کے ساتھ، اتنی عقیدت کے ساتھ پکار رہا ہے؟ فرشتے اللہ کو آپ کا نام پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر یا ربنا پڑھنے والے کے اللہ نصیب کھول دیتا ہے۔ یا ربنا پڑھ کر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے سچے دوست بن جائیں گے، اللہ کے پکے لاڈلے دوست بن جائیں گے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا سب کچھ وار کر بیچ کر اس بچے کی ہر مراد، ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور جب آپ ساتھیوں بھائیو بہنوں اس خاص جمعے کو اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا آپ کی حاجات پوری نہیں ہوں گی؟ کیا آپ کی غربت ختم نہیں ہوگی؟ کیا آپ کی قسمت نہیں کھلے گی؟ آپ کی بیماریاں خطرناک ہیں جو ختم نہیں ہوں گی؟ آپ کا قرض کیا اترے گا نہیں؟ توجہ کے ساتھ آپ نے یا ربنا کو آپ نے کتنی بار کیسے کس ترتیب سے پڑھنا ہے بڑی توجہ سمجھیے گا۔ آپ نے یا ربنا سے پہلے یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا، یہ وظیفہ آپ نے اس عمل میں 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ یا اللہ یا مصطفیٰ کا آپ نے دوستو بھائیو بہنوں کتنی بار پڑھا؟ یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں 41 بار پڑھ لیا، تو سیکنڈ نمبر والا وظیفہ آپ نے یا اللہ یا ربنا کا پورے 11 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ یا اللہ یا ربنا کا پڑھ لینا ہے۔ جب یا اللہ یا ربنا کا وظیفہ ملا کر 11 بار سیکنڈ نمبر پر پڑھ لیں تو آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ اور اس عمل کا آخری وظیفہ، اس تسبیح کو پڑھنے والے کے گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ دوستو جب کوئی بندہ اس وظیفے کو ماہ شعبان کے اس دوسرے جمعے کے دن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ترقی سے مالا مال عطا فرما دیتا ہے، اسے مال و دولت سے ساتھیوں بھائی بہنوں نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں ایسے باغات عطا فرماتا ہے جسے اللہ کی خوشنوسی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کروانا ہے۔ جس کسی کو رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے تو آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھے۔ آج ایک ایسا وظیفہ اس عمل کے تیسرے نمبر پر ایک ایسا مجرب وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکر و فاقوں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ انشاءاللہ عزت، دولت، طاقت، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، صحیح اور غلط کی آگاہی فرمائی ہے۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے، سفید کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔
اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے، اسی لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر ہم کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی تنگ دستی آتی ہے، وہ رب کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی کر بیٹھتا ہے، رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کر لیتے تب تک آپ راتوں کو جاگ لیں، جتنی مرضی تسبیحات پڑھ لیں، وظائف پڑھ لیں، اعمال کر لیں، آپ کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوتی۔ دوستو، اسی لیے اگر تو آج آپ لوگ اس عظیم گھڑی میں کوئی تندرستیوں کا مارا ہے، کوئی مجبوریوں کا مارا بیٹھا ہے، اگر کوئی 2024 میں وظیفے پڑھ کر تھک چکا ہے، تو آج شعبان کے اس مجرب ترین عمل میں اس وظیفے کو ساتھیوں بھائی بہنوں پڑھتے ساتھ ہی پریشانیاں ساتھیوں بھائی بہنوں تکلیفیں فوری طور پر دور ہو جائیں گی۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں بہت سے وظائف پڑھتے ہیں لیکن کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر بندش ہے، ہر قدم پر مشکلات ہے، ہر قدم پر پریشانیاں ہیں، تو آج شعبان المعظم کے دوسرے جمعے کے دن اس تیسرے اور آخری وظیفے کو صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جاتی ہے۔ پہلے ہی ساتھیوں بھائی بہنوں پڑھتے ہی منہ سے الفاظ نکلتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں راتوں رات امیر و قبیر ہو جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتا ہے۔ من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے انسان تو کہتا ہے کہ منہ سے نکلے اور پورا ہو جائے، لیکن آج اس ماہ شعبان کے معزل اور پاورفل عمل کا یہ قبولیت کا دن ہے۔ یہ ہر گھڑی رب کعبہ کی رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا؟ اگر آپ واقعی اللہ کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک دن کے اندر، تو اس عمل کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے، جس کا مطلب ہے یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ اسے بخشش طلب کرتا ہے اللہ سے، تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی رحمتوں کے بند دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس بندے کو اتنا عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ دوستو، یہ آیت قرآن مجید میں موجود ہے جو مغفرت استغفار کے بارے میں بتائی گئی ہے، جس میں ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کی طلب کے بارے میں، کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں، لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، آج موقع ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رب کریم نے سورہ مزمل میں فرمایا، مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات اور احادیث میں اللہ کریم نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی تلقین کی ہے، اور توبہ تمام مشکلات سے چھٹکارے کے لیے، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں، قدم قدم پر رب کی نافرمانی کرتے ہیں، دن رات صغیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا نفس شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، شیطان نے ہمیں غفلت میں غافل کر رکھا۔ اس فانی اور ختم ہونے والی زندگی میں ہم مگن ہو چکے ہیں، ماں کا بیٹے کو نہیں پتا، بیٹے کا ماں کو نہیں پتا۔ لیکن آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں، سال 2025 نیا سال شروع ہوتے ہی نیت کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہم اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اور دوستو، بغیر وقت ضائع کیے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب ہی نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ماہ شعبان میں آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو
آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا جائے ساتھیوں بھائیو بہنوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے آخر میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اور ساتھیوں بھائیو بہنوں یاد رکھیے گا، یہ وہ وظیفہ، وہ اعمال آپ کو بتائے ہیں، ان تسبیح کو آپ نے اگر بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیا تو یقین کیجیے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئی، کیونکہ یہ وہ معجزاتی عمل ہے۔ آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ آپ لوگ جیسے ہی پڑھیں گے تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر کوشش کرنا اپنے پاس ایک پانی کا گلاس بھر کے رکھ لیں، اور اس پانی پر آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں ایک بار دم کرنا ہے، اور اس پانی کو کولر مٹکے میں ملا دیں، اور اس پانی کو جتنے دن تک آپ لوگ چاہیں دکانوں میں چھڑکیں، اس پانی کو ختم نہ ہونے دیجیے گا۔ اس پانی کو چھڑکتے نہ جائیں، دکانوں میں، گھر میں، جہاں چاہیں وہاں چھڑکیں۔ انشاءاللہ یہ پانی آپ لوگ کسی بیمار کو پلا دیں، کسی قرضوں میں ڈوبے ہو کو پلا دیں، انشاءاللہ اس پانی کے معجزات دیکھیں گے تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیو بہنوں اللہ پاک نے چاہا تو ہر مشکل سے نجات مل جائے گی۔ آخری وظیفہ پوری ایک تسبیح 100 دانے والی لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔